سلسلہ آخری نبی بڑا ہی پیارا جاری ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا امام مہدی رضی اللہ عنہ جو تشریف لائیں گے وہ اللہ کے نبی ہوں گے یا پھر رسول پاک کے امتی ہوں گے؟ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے ایسی آتھینٹک انڈیکیشنز کیا ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں؟ اور عام لوگوں کو کیا کوئی خواب دکھایا جائے گا یا کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جاگتی آنکھوں سے جس سے پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میں بلکہ ان کے سوال میں ایڈ کر دوں گا، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مفتی صاحب۔ یعنی اب یہ جو دعوے کی انہوں نے بات کی ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک کلپ میری نظر سے بھی گزرا کہ جناب وہ کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی ہونے کی، اور وہ نشانیاں انہوں نے یہ بیان کی اپنے طور پہ کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی تو وہ ذرا شرماتا ہوگا، تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد اعلان مہدی کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے نا خود نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے، تو شاید اس کے ساتھ 4 لوگ مل گئے کسی کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی ہیں، تو وہ جس کے بارے میں مہدی کہہ رہے تھے ان صاحب کو دیکھا تو پینٹ شرٹ بھی پہنا ہوا، انہوں نے داڑھی بھی ان کی نہیں ہے، اور بس کہتے ہیں ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پاس بھی تو لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو اس کو کنفرمیشن کیسے کوئی دعویٰ کر دے؟ اور میرا دوسرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ کوئی اگر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہو گیا، یا ختم نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی، یہ دونوں چیزوں کا یہ آپس میں لنک ہے ہاں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، جی اور دوسرا یہ ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ جی آپ نے تو جو نشانیاں بیان کی ہیں یہ تو کافی ایزی سی ہیں، جی، یہ تو بہت کسی سارے کو بھی پکڑ دھکڑ کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں نا، چوڑی پیشانی والا تو کوئی بھی مل جائے بہت گا، سارے مل جائیں گے، ورنہ تھوڑے سے آگے سے بال اس کے کاٹ کے گنج اس کی بڑی کر دی جائے تو اس کی پیشانی چوڑی ہو جائے گی، چوڑی ہو- وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی شرم تھوڑی سی اس میں ڈال دیں ہاں تو ایکٹنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 4 فالوور بھی مل سکتے ہیں، جی دوسرے اس کو مہدی بھی کہہ سکتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، تو یوں تو میرے خیال میں کوئی 2-4 ہزار روپے کے اندر مہدی تیار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، تو یہ والے مہدی جو ہے نا میڈ ان، یعنی کہ فلاں 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 جو ہے نا، یہ ان کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اور ان کی آمد کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الحاوی للفتاوی میں، مجموعے میں چھپا ہوا، اس میں غالباً 80 یا 82 احادیث جو ہیں وہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے ذکر فرمائی، صحیح، اور یہ اہل سنت کے درمیان یہ بڑا واضح طور پہ تسلیم شدہ ہے کہ امام مہدی باقاعدہ ایک شخصیت ہیں اور یہ تشریف لائیں گی۔ اب احادیث جب اتنی زیادہ ان کے بارے میں ہیں تو ان احادیث میں ان کے بارے میں صرف اتنا تو نہیں بیان کیا کہ بھی کوئی بندہ آئے گا، مہدی نام کا کوئی بندہ آئے گا، بلکہ مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا۔ امام مہدی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اب جس بندے کو بھی جانچنا ہے جو یہ مہدی ہونے کی بات کرے تو ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے پہچان لیا جائے گا صحیح، کہ یہ اس میں ہے یا نہیں۔ امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور یہ شرم وغیرہ کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ضمنی طور پہ یہ بھی کہیں بیان کیا گیا ہو، لیکن جو بڑی مین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، لہذا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی وہ سید ہوگا، ٹھیک، تو لہذا اب یہ دوسری چیز ہے کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ امام مہدی ایک بہت عظیم قسم کا معرکہ لڑیں گے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی جو پورے عالم کفر کے ساتھ ہوگی، اس میں ایک طرف جو ہے وہ عالم کفر جمع ہوگا اور ایک طرف امام مہدی اور ان کا لشکر ہوگا۔ اب لہذا جو بھی دعویٰ کرنے والا ہے اس کا یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا ایسا ہوا کہ اتنا بڑا معرکہ جو ہے وہ لڑا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ امام مہدی جو ظاہر ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، تو لہذا یہ لاہور یا پشاور کے اندر وہ نہیں ظاہر ہوں گے، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔
5वें नंबर पर यह है कि जो ये कहा गया ना कि वो खुद दावा नहीं करेंगे, दूसरे उनके बारे में कहेंगे, तो उससे मुराद हैं वो आला दर्जे के औलिया किराम जो साहिब बातिन हैं, जो साहिब नज़र हैं। वो शख्सियात उनको पहचानेंगी और वो उनसे कहेंगी कि ये इमाम मेहदी हैं, और फिर वो उनसे दरख्वास्त करेंगी कि आप हमें बैअत करें। फिर उसके साथ ये है, उनकी जंग का पूरा एक मैदान बयान किया गया कि कहाँ कहाँ वो लड़ते हुए वो जाएंगे। उनकी वो दमिश्क लाजमी तौर पे जाएंगे और दमिश्क के अंदर वो नमाज भी पढ़ाएंगे। ठीक। फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाया कैफ़ अंतुम इदा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम। फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे लेकिन इमाम तुम्हारा होगा। तो होगा ये कि फजर की नमाज के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के परों पर ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। उनके मुबारक बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, और वो ज़मीन पे जब तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, इमामत आप करवाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि इमामत आप ही करें। तो इमाम मेहदी इमामत करेंगे। उसे फरमाया कैफ़ अंतुम इदा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम व इमामुकुम मिनकुम। इमाम तुम्हारा होगा, इमाम मेहदी होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे के इजहार के लिए, वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी से तो अफजल ही है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे के इजहार, इमाम मेहदी नबी पाक के उम्मती होंगे, उम्मती हैं, कोई दूसरे नबी नहीं है। नहीं, दूसरे नबी नहीं। ठीक। अच्छा, और वह इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, इमाम मेहदी तुम में से होंगे। तो वो तुम कौन थे? उम्मती थे, जिनसे ये कहा जा रहा था कि तुम में से होगा। फिर उसके बाद अहादीस में ये है कि इमाम मेहदी जब ज़ाहिर होंगे उसके बाद वो टोटल दुनिया में 9 साल रहेंगे। 9 सालों के अंदर 7 साल वो हुक्मरानी भी करेंगे। ये वो बड़ी मारूफ रिवायात हैं जो मैंने अर्ज़ की हैं। अब जो बंदा भी मेहदी होने का दावा करता है, आप एक लिस्ट बना के उसको चेक कर लें कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी शय पाई जाती है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जस्ट इसके कि वही उसके बाल मुड़वा के पेशानी चौड़ी कर दी जाए और या इधर उधर का कुछ उससे काम करवा लिया जाए, बाकी कोई चीज़ें नहीं पाई जाती। मेहदी का दावा करने वाले बहुत हुए हैं। ये दावा करना कोई नया नहीं है, ये यूँ कह ले कि सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, और ये दुनिया के तकरीबन हर बड़े खित्ते में हुआ। ये अरब के बहुत सारे ममालिक के अंदर भी मेहदीयत का दावा करने वाले हुए। हमारे यहाँ पर मेहदी जौनपुरी बड़ा एक मशहूर गुजरा है, इंडिया का एक इलाका है, वहाँ का ये मशहूर था। अच्छा, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन मेरे ख्याल हर तीसरे चौथे साल तो एक नमूदार हो ही जाता है, वो भी है। अच्छा, इसी तरह ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने भी सबसे पहले मेहदी होने का दावा किया था। अच्छा। और मेहदी होने से फिर वो मसीले मसीह, फिर मसीह मऊद, और फिर वहाँ से नबूवत, और फिर वहाँ से रिसालत, उसने भी ये सारे इसी अंदाज में तय किए थे। जो मेहदी का दावा करते वो कनेक्टेड हैं खत्म नबूवत के इनकार। असल में वो कनेक्टेड किस तरीके से हैं? होता ये है कि बेसिकली तो मेहदी होना जो है इसका नबूवत के साथ ताल्लुक नहीं। ठीक है, ठीक है। मेहदी होना एक जुदा मनसब है, और यानी मनसब से मुराद ये कि इमाम मेहदी एक जुदा हस्ती है, और नबूवत उससे बिल्कुल एक जुदा चीज़ है। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी जो रीज़न है ना नबूवत का दावा करने का, वो इधर से शुरू हो जाता है। नबूवत के दावा करने में जो सबसे बड़े 2-3 रीज़न हैं, उसमें एक रीज़न तो होता है हुब्बे जाह, कि बंदे को अपनी इज्जत कराने में जो मज़ा है वो तो किसी भी चीज़ में नहीं है। एक बंदे की जो लज्जत है, सबसे ज़्यादा लज्जत आदमी को आती है इज्जत कराने के अंदर। पैसे में भी वो लज्जत नहीं है। ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं लोग, पैसे खर्च करते हैं इज्जत बढ़ाने, इज्जत बनवाने के लिए। तो इज्जत के अंदर जो लज्जत है वो और किसी शय में नहीं। तो हुब्बे जाह जो है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कुछ और उसने कोई माल मवेशी जमा करने होते हैं, कोई पैसा वैसा कमाना होता है, एक वजह ये भी होती है। अच्छा। तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसको हुकूमत, सल्तनत, रियासत, इख्तिदार चाहिए होता है, इस वजह से भी दावा करने वाले होते हैं। चौथे नंबर पे बाज़ लोगों को शैतान ऐसे करिश्मे दिखाता है, जैसे ये है ना कि बुजुर्गों को कश्फ होते हैं, औलिया किराम को कश्फ होता है, इल्हाम होता है। तो अब कश्फ और कश्फ की जो सूरत है ना, तो ये तो गैर मुस्लिमों को भी होती है। हिंदुओं के अंदर सन्यासी होते हैं, वो भी करते हैं।
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مہدی ہو گئے وہ. تو بیسیکلی شیطان کرشمے جو دکھاتا ہے نا وہ ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ غوث پاک کے بارے میں نا کہ وہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں, میں نے سارے حرام حلال کر دیے, ساری نمازیں معاف کر دی. تو غوث پاک نے فرمایا کہ تو شیطان ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کیا تھا؟ تو یہ جو کرشمہ سازیاں ہیں یہ شیطان دکھاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا تو اس کو شیطان نے کچھ کرشمے دکھائے ہوتے ہیں اور وہ ان کرتبوں اور وہ جو اس کو نورانیت سی نظر آتی ہے اسی کے اندر شیطان یہ الفاظ ڈال دیتا انت مہدی. وہ کہتا لو استاد جی آج آپ نے کام کیا, اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا, مہدی تو کہنا تھا مجھے. تو اب ایک تو شیطان اس کو دکھا دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ درمیانے درجے کا بھی لوگوں کا بڑا بنتا ہے نا اور اس کو چار چاہنے والے, چومنے والے, چاٹنے والے ملتے ہیں تو وہ اوپر چڑھ جاتا ہے نا. وہ اب جس کو مہدی ہونا ہی مل گیا تو مہدی ہونے سے کیا ہوگا کہ جو عزت, شہرت, لوگوں میں رسپیکٹ اس کی ہوگی وہ تو کسی عام پیر کی ہو ہی نہیں سکتی, نہ کسی عام محدث کی, مفسر کی ہو سکتی ہے. مہدی ہونا اتنی بڑی چیز ہوتی. اچھا پہلے ذرا یہ تھا کہ حکومتوں کا ہاتھ نرم تھا, اوپر سے سوشل میڈیا نہیں تھا تو بدنامی اتنی نہیں ہوتی تھی, لہذا آہستہ آہستہ 4 مرید بنائے, پھر اس کے بعد 10 کو مہدی منوایا, پھر 25 کو منوایا. تو جب تک شہرت, جب تک مخالفت ہوتی تھی تب تک 1000 بندے تو اپنے بھی تیار ہو جاتے جب تک کر لیتے تھے. آج ادھر پہلے تو مہدی کا دعوی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے اور اگلے دن سے جوتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. کھیر کے اندر نمک ڈال دیتے لوگ, مزہ ہی نہیں آتا وہ والا. تو ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ حب جاہ جو ہے, مرتبے کی طلب, شہرت کی طلب یہ ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو جو ماننے والے ہوں گے وہ ٹھیک ٹھاک حضرت کو جنا وہ سجا کے رکھیں گے, بنا کے رکھیں گے, کھانا پینا, گھومنا گھمانا یہ وہ سب اس کو مل جائے گا. ایک اچھا عالم جو ہوتا ہے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اور اس کو سب فیسلٹیز دیتے ہیں. مہدی ہونا تو بات ہی کچھ اور ہے, این چیزیں دیگرست. تو اب اس کو جو کچھ ملے گا وہ ایک بالکل یونیک چیز ہوگی. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسی ٹائٹل کو, کیونکہ امام مہدی کے ساتھ حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ وہ حکمران ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اب جس کو حکومت پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کو مذہبی نام پہ قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایسا کوئی جاہل ملک مل جائے کہ جہاں ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں جن کے درمیان مہدی کا دعویٰ کر کے قریب کرنا اور اس کے بعد بغاوت کر کے ریاست پہ قبضہ کرنا آسان ہے, وہ آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ جو ذاتی اغراض یا شیطانی تخیلات یا حب جاہ کے معاملات یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو اس میں گویا یوں کہہ لیں جو شیطانی تخیلات سے ہے تو وہ بھی غلط, لیکن اس بیچارے اندھے کو کچھ نظر تو آیا. بقیہ نے بالکل ہی اوپنلی جو ہے نا وہ منصب کے لیے, پیسے کے لیے سارا کچھ کیا. اچھا اب جب یہ مقاصد ہے تو بات یہ ہے کہ مسیح یعنی کہ مسیح موعود یعنی وہ مسیح کے جن کے آنے کا وعدہ ہے, موعود کا مطلب کہ جن کے آنے کا وعدہ ہے. اچھا وہ اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, لیکن اب لازمی بات ہے کہ جو بندے جس بندے نے بھی آج تک دعویٰ کیا مسیح ہونے کا اس کو یہ تو پتہ میں وہ والا نہیں ہوں. ان کی شان, ان کا نام, ان کا مقام وہ سب کچھ جدا ہے. تو وہ کہتا نہیں مسیح نہیں مثل مسیح, مسیح نہیں مثل مسیح. قادیانی نے بھی اپنے آپ کو پہلے مثل مسیح کہا تھا, مسیح نہیں کہا تھا. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اگر یار مہدی ہونے میں اتنے مزے ہیں تو مثل مسیح ہونے میں تو اس سے زیادہ مزے آئیں گے, اس سے زیادہ پیسے ملیں گے, اس سے زیادہ شہرت ہوگی, اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہوگی. تو اب یہ حب جاہ جو ہے اسے وہاں تک لے کے جاتی ہے, یا شیطانی تخیلات جو ہے اسے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کہ اب وہ اس سے بھی آگے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے. پھر مثل مسیح کے اوپر چونکہ دل کو قرار نہیں آتا تو پھر پورا مسیح بن جاتا ہے کہ مسیح موعود جو ہے کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں, وہ یہ بندہ ناچیز ہے. تو اب مسیح موعود کی باری آتی. اچھا اب مسیح موعود کے اوپر بھی قرار یوں نہیں آتا کہ نہ تو یہ وہ والا مسیح ہے کہ اللہ کے نبی ہوں, اور نہ ادھر مسیح ہونے سے ایک اعلیٰ مرتبہ مل رہا ہے یعنی سب سے اعلیٰ, تو اب اس سے اگلا مرتبہ نبوت کا ہوتا ہے. اب شیطان کے تخیلات بھی ترقی کرتے ہیں. شیطان کی جو کرشمہ سازی ہے نا, پہلے وہ اتنی سی روشنی دکھاتا ہے, بعد میں اتنی دکھا دیتا ہے, اصل میں یہی اس کے بعد اتنی دکھا دیتا ہے. میں جو سوشل میڈیا پہ کلپ میں نے بھی دیکھا نا, میں چاہتا ہوں کہ ایک تو جو اس کے پیروکار ہیں, اللہ کرے کہ ان تک بھی ہماری باتیں پہنچیں کہ وہ بھی کس چکر میں آ گئے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہی بندہ ہمیں سن لے بعد میں, کیونکہ جس بندے نے دعویٰ کیا, جو میں نے کلپ دیکھا جو آج کل نیا, جیسے آپ نے کہا ہر 2-4 سال بعد,
وہ کہتا ہے مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا. تو چلے تھوڑی دیر کے لیے میرا آپ سے سوال یہ کہ ایک بندہ رات سویا اور اس کو خواب میں کچھ دکھایا گیا اور واقعی اس کو بہت ساری چیزیں دکھی اور پھر کہہ دیا گیا کہ تم مہدی ہو, تو اب وہ پرسنلی اس خواب سے کیسے نکلے اور اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کرے؟ اس کو تو وہ کہہ رہا ہے تم اعلان کرو تم مہدی ہو, جیسے آپ نے کہا کہ آگے جا کے وہ خود ہی منزلیں طے کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب تمہارا اور مرتبہ آگے بڑھ گیا. تو پرسنلی اس بندے کے لیے کیا حکم ہے, یا وہ اپنے آپ کو کیسے اپنے اسٹرانگ کرے بلیف کو کہ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے؟ بات یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر جو مضبوط اسٹرانگ رول ہے وہ پلے کرتی ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو بندہ اس ایمان کی وجہ سے حق اور باطل کو سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے نا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ شیطانی کام ہے. صحیح. آپ دیکھیں گے کہ جو حقیقی کامل ایمان والے ہوں گے وہ کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ وہی ہوں گے کہ جو کسی ادھر ادھر کونے کھانچے میں بیٹھ کے چلے ولے ماریں گے نا, اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے دعوے کر دیں. تقریباً ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں. ایب نارمل ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ علم دین جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے, یہ شریعت اور جو علماء شریعت ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہیں, اتنی بڑی نعمت ہیں کہ بندے کا جو ایمان بچتا ہے اور جو کفر کے گڑھے میں جانے سے بچتا ہے اس کے پیچھے سب سے مضبوط چیز شریعت اور علماء شریعت ہوتے ہیں. کیونکہ بندے کو جب جیسے ہی ایسا کوئی خواب نظر آئے, اسے کہا گیا کہ تو دعویٰ کر دے تو مہدی ہے, وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. حکم شریعت جیسے ہی اس کے سامنے آئے گا وہ سمجھ جائے گا گڑبڑ ہے. تو اب حکم شریعت پہ سر تسلیم خم کرنا یہ یوں کہہ لے ایسے ہزاروں مسائل کو حل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اگر خود اتنی شریعت نہیں جانتا تو عالم دین سے پوچھ, علماء سے مربوط ہے, کسی علماء سے, مفتیان کرام سے پوچھ لے, وہ اسے بتا دیں گے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ پہلو بھی ہوتا ہے, یہ پہلو بھی ہوتا ہے, یہ پہلو بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص تھا, اس نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا شراب پی. اللہ اکبر. وہ صبح اٹھا, وہ ایسا پریشان گیا, یا اللہ کرم, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرما رہے شراب پی, اور خواب کے اندر بیان فرمایا. وہ کسی عالم کے پاس گیا اور عالم سے جا کے سوال کیا کہ حضور میں نے خواب ایسا خوفناک قسم کا دیکھا, میں تو میری تو حالت خراب ہو گئی. میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تو یہی تھے لیکن انداز یہ نہیں تھا. انداز یہ تھا کہ پی شراب. جیسے کسی کو ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اور کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور کر, اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کر. تو یہ انداز جو ہے, یہ انداز جو ہے بیسیکلی یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ جو جملہ کہا گیا وہ کس معنی مفہوم میں کہا گیا. استفہام ہوتا ہے, امر ہوتا ہے. وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ, کہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو کیا مطلب ہے کہ یہ حکم دیا کہ بنا کے لاؤ, کہ بنا کے لاؤ. استغفر اللہ. یہ بیسیکلی یہ بیان کیا ہے کہ تم بنا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو صیغہ امر ہوتا ہے, یہ جو حکم کے الفاظ ہوتے ہیں, جیسے بعض اوقات والد ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر. اب ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کرنا ہے کر. حدیث مبارک ہے, فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کر. تو کیا مطلب؟ استغفر اللہ. کہ بندہ حیا ختم کر لے پھر تو اجازت ملے گی نا. سرکار نے فرمایا جو چاہے کر. تو یہ جس علم بتائے گا, یہ ہے نا اس معنی میں, تو یہ عالم دین بتاتا ہے کہ یہ خواب جو ہے شیطانی ہے یا رحمانی ہے. رحمانی ہے تو کس معنی میں ہے, کس مفہوم میں ہے. تو علماء دین جو ہیں یہ اس میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, ان سب میں ایک شے مشترک ہوگی. آپ مسیلمہ کذاب سے لے کے قادیانی تک آ جائیں, جتنے بھی جس کی آپ کو جتنی ہسٹری مل جائے آپ اس کو دیکھیں, اس میں ایک نقطہ سب کے درمیان مشترک ہوگا کہ وہ علماء کے خلاف کلام ضرور کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے قلعے کے محافظ علماء ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر اس قلعے پر حملہ کرنا ہے, اس میں دراڑ ڈالنی ہے,
تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ محافظوں کے خلاف کر دیا جائے. یعنی یہ بڑی گہری بات آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. کچھ لوگ تو لگتا ہے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی علماء کے خلاف کرنا ہے. وہ کسی کے خلاف نہیں کرتے. کبھی ان کو بعض اوقات ہم حرام کام کے شراب کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھیں گے, جھوٹ کے خلاف بات کریں. وہ جب بھی بات کریں گے علماء کے خلاف, اولیاء کے خلاف, جو لوگ دین کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے وہی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جب بندہ علماء سے دور ہو جائے گا تو پھر شیطان اسے کھیلے گا. یہی ہوگا. دیکھیے اسلام کے خلاف جو سازشیں بھی ہوئی نا, جو اس میں جو چھپی ہوئی موجود ہیں, جی. جیسے کتابیں موجود ہیں نا کہ کسی ملک کے جاسوس نے اسلامی دنیا کے اندر کیا کیا کیا, اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں, اس کی جو پالیسیز ہیں, اس کے اندر باقاعدہ جو 30-35 طریقے تھے کہ اسلامی سلطنت کو ختم کیسے کرنا یا اس میں انتشار کیسے برپا کرنا ہے, اس کے اندر باقاعدہ یہ نکتہ تھا کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دیا جائے. اور اب کیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایک چیز لے کے سارے علماء کے خلاف کلام کر دیں. علماء سے جب دور ہو جائیں گے, اب ان کو سمجھانے والا, انہیں دین بتانے والا, انہیں حقیقت سمجھانے والا نہیں ملے گا. اب اس کے بعد بیوقوف بنانا آسان ہو جائے گا. میں نے باقاعدہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے قادیانی ہو گیا, یا جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اور بہت سارے, میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی کہ کیا تھے, کیا ہوئے, کیا بنے, کہاں پہنچے. اب یقین کریں کہ جس دن انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا, اس سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ علماء کے خلاف لکھنا شروع کیا. کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جاہلوں کو بچانے والے یہ علماء ہیں, لہذا پہلے میں ان کا ذہن جب وہ زہر برین واش کر دیں ان کے بارے میں, اور اس کے بعد ہی میں ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے نا کہ علماء کی طرف تو جانا ہی نہیں انہوں نے. اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کو آج بھی بہت سارے فتنے نظر آئیں گے. جی. آپ کو جتنے فتنے نظر آتے ہیں, آپ باقاعدہ لٹرلی آپ ان کے نام لکھیں اور ان سب کے درمیان اس والی قدر مشترک کو تلاش کریں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. صحیح فرمایا کہ علماء کے خلاف کلام کرنا جو ہے یہ کیا ان میں شامل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان میں لازمی طور پہ شامل ہوگا. اور اس کے پیچھے مقصد وہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ والا بیریئر نہیں توڑیں گے تب پھر اپنا مقصد حاصل کا راستہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ علماء سے دور کر کے ایجنڈا کیا ہے, اور علماء وارث الانبیاء ہیں. اور دیکھیں کتنی پیاری مفتی صاحب نے بات کہی کہ اگر کوئی ایسی بات خواب میں بھی نظر آتی ہے تو بندہ جائے گا کسی مفتی کے پاس, عالم کے پاس, تو وہ ہمیں سیکیور کریں گے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے.